خیمہ کے دم کو دریائی پا کھایا ہے پانی شیر ہے تے قدموں میں پایا ہے پانی شیر ہے تے قدموں میں پایا ہے پانی غیظ میں شام کی فوجوں سے کہا غازی نے غیظ میں شام کی فوجوں سے کہا غازی نے ڈوب جاؤ میں چلو میں بھرا ہے پانی ڈوب جاؤ میں چلو میں بھرا ہے پانی خیمہ کے دم کو صلوات بہت عمدہ بچے بھائی بنتا ہے صلوات یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے دے تک آنکھ سے بے ساختہ آنسو یاد زینب کو کب اسے غیب پہ گھائی ہے جو چراغ تو ہوا کب اسے کربلا میں جو بھٹکتے ہوئے جگنوں آئے یاد زینب کو برق قدم چومے لیا بچوں کے برق قدم چومے لیا بچوں کے چاند مسلم کے جو کوفے میں لبے جو آئے یاد زینب
تو بک لے جائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بک بر محمد آل محمد بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. عباس بسد جاؤ حشم جاتے ہیں عباس بسد جاؤ حشم جاتے ہیں دریا پہلیے مشک و علم جاتے ہیں دریا پہلیے مشک و علم جاتے ہیں تلوار علم کر کے لینوں سے کہا تلوار علم کر کے لینوں سے کہا روکے کوئی اب نہر پہ ہم جاتے ہیں عباس. عباس کے لاشے پہ جو آئے شہیدی عباس کے لاشے پہ جو آئے شہیدی تھی مشق کہیں لاش کہیں ہاتھ کہیں تھی مشق کہیں لاش کہیں ہاتھ کہیں رو رو کے کہا
نبی امام زمان بلند تر صلوات. ایک بالکل نیا سلام تھا. اتفاق یہ کہ میں نے سارے سینٹروں میں پڑھ دیا, میرا اپنا ہوم سینٹر رہ گیا. میں نے کہا کبھی آج اور محمد آل محمد بلند تر صلوات. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے, اور کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے, کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے, دونوں جہاں کی محمد آل محمد نعمت حسین سے. شعر دیکھیے گا. ارے آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے, آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے. ارے حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے, حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے, دونوں محمد علی محمد صلوات مانگتا نعمت حسین سے, دونوں جہاں. یہ شعر دیکھیے گا. مانگتا نعمت حسین سے, ارے آنا ہے راہ حق میں عزا خانہ ہے کھلا, آنا ہے راہ حق میں عزا خانہ ہے کھلا. ارے اب تک ملی ہوئی ہے یہ مہلت حسین سے, اب تک ملی ہوئی ہے یہ مہلت حسین سے, دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. ارے اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو, اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو. ارے ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے, ماتم کرے گا ورنہ
شکایت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو ارے ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے پر محمد علیہ السلام نعمت یہ شعر دیکھیے گا سے ارے باغ فدا کے چھیننے والے جنا ہے یہ باغ فدا کے چھیننے والے جنا ہے یہ ارے ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے ہمت ہے چھین لو یہ وراثت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا شعر دیکھیے گا آخری شعر ارے کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہے کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہے ارے اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے اور کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے دونوں جہاں کی مانگتا سورہ فاتحہ علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو اور تھرانے لگے سید
ابرار کے بازو تھرانے لگے سید ابرار کے بازو رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبی ارے صدمہ یہ ہوا ذوق سے خم ہو گئے شبی اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا پارا ارے ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا ارے عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا ارے فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا ارے آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ ارے بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ ارے مڑ مڑ کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا ارے سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا تھا سینہ اقدس میں کلیجہ تہبالا ارے چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا چلاتے تھے ہائے ہائے میری آغوش کا پالا ارے آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شبی ارے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبی ارے کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر زیجا ارے دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے یا شاہ فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ہے ماں ارے عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں عباس علی کھو گئے دنیا سے ہمیں ارے اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے گا ارے اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا ارے حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جلائے ارے عباس علمدار سسکتے نظر آئے اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے ارے جھکنے جو لگے کاپ کے غش کر گئے شبی ارے ثابت علی
اکبر پہ ہوا میں گئے شبی ثابت علی اکبر پہ ہوا میں گئے شبی جب کٹ گئے دریا پہ. سبحان اللہ جزاک اللہ ذو الفقار امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جنہوں نے آج مجلس اسپانسر کی ہے ان کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے تلاوت فرما دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ سے خطاب کی گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور پھر مولا امیر المؤمنین جناب سیدہ اور باقی ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں شہادت امام حسین و شہادت اصحاب و انصار امام حسین اور اسیری حرم رسول اللہ پر تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس، گو کہ امام کی ذات مقدس سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوعات ہیں. مثال کے طور پر غیبت کے زمانے کے حالات، واقعات، غیبت کے زمانے کی مشکلات، غیبت کے زمانے میں مومین کی ذمہ داریاں، غیبت کے زمانے میں مومین کے عقائد کی حفاظت، غیبت کے زمانے میں اعمال کی مشکلات، علائم ظہور امام زمان علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ دعائیں، امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ نمازیں اور اعمال، امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ زیارات، امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ جگہیں، امام زمان علیہ السلام کے شیعوں کی عظمت اس غیبت کے زمانے میں، اور اس طرح بہت سارے موضوعات ہیں. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ان سارے موضوعات کو آہستہ آہستہ، سادہ سادہ اس طرح بیان کریں کہ زندگی میں وہ ریلیٹ کر سکیں، یعنی مختلف حالات اور واقعات میں ان کو امام زمان علیہ السلام یاد آئے. لہذا علائم ظہور میں سے ایک علامت سمجھ لیں، یا ظہور سے پہلے جو دجالیت کا سلسلہ ہوگا، کہ اس میں اہم ترین 2 چیزیں ہوں گی، ایک میڈیا اور دوسرا اقتصادی پاور. ایک چیز کی جانب آپ کی توجہ دلائیں اور پھر کوشش کریں گے زیادہ تر گفتگو
حضرت عباس علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہو. تو ایک موضوع آپ کی جانب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور ایسا کہ جس میں نہ آپ کو کوئی آیت کی ضرورت پڑے نہ روایت کی پڑے، اور گائے بگاہے جب بھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. وہ چیز ہے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں. وہ کہ مختلف قسم کے جتنے بھی بینز ہیں، یا دال یا چاول یا گندم، وہ بھی اس میں ہیں، لیکن وہ دیکھ کے آپ کو نہیں اندازہ. دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، پینا ہوگا. ابھی کھانا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، پینا کیسے ہوگا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، موضوع سمجھ میں آئے گا. بالآخر شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں یہ دنیا کا کھانا پینا چلا جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین نہیں ختم ہوگی، اور جو زمین میں تاثیر ہے سبزیاں اور پھل اگانے کی وہ بھی ختم نہیں ہوگی. پانی پہ اثر پڑے گا، لیکن اس کے باوجود بھی غلہ کم ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ یہ غلہ جو ہے کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں ایک چیز رہنی چاہیے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی یاد رہے، حتیٰ پھلوں اور ترکاریوں کی وجہ سے، سبزی کی وجہ سے. اگر آپ 5-6 سال یا تقریباً شاید 7 سال پہلے چلے جائیں، 6 سال پہلے چلے جائیں انڈیا میں، تو آپ کو ایک موضوع ملے گا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کسانوں نے خودکشیاں کی. آج کل بھی چل رہا ہے. آج کل کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ قرضے میں ڈوبے ہیں. اور وہ قرضے کا تو الگ ہے، وہ تو سب ہے ہی ایک بدماش. لیکن ایک ان کی خودکشیاں تھیں خاص قسم کی. وہ خودکشیاں اس وجہ سے تھیں جو گندم کے ان کو سیڈز دیے گئے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان سے جو گندم نکلے گا اس کو ہم رکھیں گے، اس کو ہم اگلی دفعہ سیڈ کے طور پہ استعمال کریں گے، کہ جو صدیوں سے کرتے چلے آ رہے. انہوں نے اس دفعہ جو سیڈ لگائے وہ سب بیکار ہو گئے. اب ظاہر ان کی امید تو یہ تھی، کام کر دیا، محنت کر دی، قرضے لے لیے، پانی لے لیا، ٹریکٹر کے پیسے چلے گئے، زمینیں کرائے پہ لی ہیں بعض سے. اب اس پہ کچھ کی مزدوریاں کرائے پہ چل رہی ہیں، کیونکہ بعض جگہ یہی ہوتا ہے، مزدوروں سے کہتے ہیں کام کرو اتنا ملے گا، ٹریکٹر کے پیسے بھی دے دیں گے، ٹیوب ویل کے پیسے بھی دے دیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے ممالک میں جو رشوت ہے وہ تو آپ جانتے ہی کہاں تک ہے. الا ماشاء اللہ تو ہم نہیں کہیں گے، الا ماشاء الشیطان. الا ماشاء اللہ یعنی جہاں تک اللہ نے چاہا. یہاں پہ اللہ نے تو نہیں چاہا ہے. الا ماشاء الشیطان، جہاں تک شیطان نے اور شیطان نما انسانوں نے چاہا ہے وہاں تک ہمارے کرپشن ہے. اپنے ملک سے محبت خود ایک فطری تقاضا ہے. آپ یقین جانیں جب بھی ہم باہر سے کبھی کراچی اترتے تھے تو ایک افسوس ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا. وہ نفرت کی وجہ سے نہیں، اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے. یہ کیا حال ہے، کیا ٹریفک کا حال ہے، کیا بسوں کا حال ہے، کیا حکمران کا حال ہے، اور کیا خود پبلک کا حال ہے. لیکن میں مذاق میں کہتا تھا جب افریقہ جاتے ہیں تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، ان کی اچھائیاں دیکھ کے نہیں، یعنی مذاق میں کہہ رہا ہوں، افسوس وہاں بھی ہوتا ہے. میں مذاق میں دوستوں سے کہتا تھا تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ چلو ہم ان سے تو آگے ہیں، کیونکہ ان کے حکمران ہمارے حکمرانوں سے بھی بدماش ہیں. یعنی ایسے ایسے بعض افریقہ کے ممالک کے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کی اولادیں یورپ امریکہ میں ٹھاٹ کر رہی ہیں. خود میں نے کونوائے دیکھے ہیں 25-25 30-30 40-40 گاڑیوں کے، کہ جہاں کھانے کو نہیں ہے، گرد اڑاتے ہوئے وہ ہمارے حاکموں سے بھی بدماش.
لہٰذا ایک بدماشی، بلکہ ایک آپ کو چیز بتائیں، ہم جب کانگو گئے تو وہاں پر زمین بڑی زرخیز ہے، تو وہاں پر میں کہتا تھا کہ یہاں کوئی انتہائی احمق آدمی ہوگا جو بھوکا مرے گا، اور واقعاً ایسا ہے اب تک۔ وہ جو ہم حالات بتا رہے ہیں وہ بات کے ہیں، یعنی اب تک، اور آج سے 10-20 سال 50 سال پہلے تک، کیونکہ وہاں ذرا سا ٹیمپریچر بڑا، بارش ہو گئی، اور سارے سال ایسا موسم ہے کہ بارشیں، پانی، اور زمین ایسی ہے کہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں، آپ کو صرف دالیں اٹھا کے ڈالنی ہیں، بھٹے ڈالنے ہیں، سیڈ ڈالنے ہیں، تھوڑی سی کیئر کرنی ہے چڑیوں وغیرہ سے، جانوروں سے، ورنہ کھانا کم نہیں ہے۔ اور یہی ہمیں پتا چلا تھا کہ جب وہاں جنگیں چل رہی تھیں بعض افریقہ کے ممالک میں، خصوصاً ان ممالک میں، تو لوگوں نے ذرا فوکس کیا تھا کاشتکاری پر، اپنے گھروں میں اگانے میں، ادھر ادھر جو بھی فالتو زمین تھی، تو بقول لوگوں کے کہ کھانے کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کمی ہوئی تھی صرف ایک چیز کی، وہ ہوئی تھی نمک کی، نمک نہیں، کیونکہ وہ پیوریفائی کرنا ہوتا ہے یا جلا کے کان سے لانا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ تو انڈیا میں جو خودکشیاں ہوئی تھیں ان کو وہ سیٹ دیے تھے کہ جو بعد میں کارآمد نہیں ہوتے، اور وہ محتاج ہیں کہ وہ گندم اگائیں، لیکن اگلی دفعہ پھر ان سے دوسرے سیٹ لیں۔ ان کو ماڈیفائی کر دیا ہے، اور ایسا کر دیا ہے کلٹیویشن کے کام نہیں آتے۔ اب آپ تصور کریں کہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم پہلے تربوز کھاتے تھے، کالے کالے بیج ہوتے تھے، آج ہم فخر سے بعض جگہ کہتے ہیں یہ سیڈ لیس ہے۔ یہ سیڈ لیس آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سیڈ لیس انہوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ آپ کے فائدے میں تھے وہ بیج، یعنی انسانیت کے فائدے میں تھے وہ بیج۔ وہ جو بیج نکال لیے ہیں وہ بیج آ گئے شیطانوں کے ہاتھ میں۔ اس وقت ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ناروے میں، اسی طرح سے اور بعض ممالک میں، ناروے وغیرہ کا تو لگتا ہے نام ایسے ہی لے لیا ہے، کہاں کہاں پر دنیا کے سارے سیڈ پریزرو کیے جا رہے ہیں، چھپائے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی ہو رہا ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، یورپ میں بھی ہوگا، اور دنیا سے اس غلے کو ختم اس صورت میں کیا جا رہا ہے کہ یہ اگائیں گے، یہ آگے دیں گے، پھر آپ کے پاس ٹنوں گندم ہوگی لیکن اس سے ایک نیا دانہ نہیں بنا سکیں گے آپ، ایک ایک دانے کے محتاج ہوں گے آپ، یعنی اربوں ٹن بھی آپ کے پاس گندم ہوگی لیکن وہ گندم صرف کھانے کی ہوگی، وہ اگانے کی نہیں ہوگی۔ ہر چیز آپ کے پاس ہوگی لیکن وہ صرف ان کی کمائی کے لیے ہوگی، آپ کو کھا کے انہیں پیسے دینے ہوں گے لیکن اپنے ممالک میں آپ اگا نہیں سکیں گے۔ تو ظہور سے پہلے واقعاً جو مسلمان سائنٹسٹ کی ایک ذمہ داری ہے، خصوصاً جن کا کام، ان کی فیلڈ جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوں، تو اسلامی ممالک کے لیے ان سیڈز کو، ان کاشتکاریوں کو رکھنا۔ اب یاد رکھیں کہ رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا، رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا، وہ سائنٹسٹ کو زہر دے دیا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اسے کیا وبا آئی، کیوں ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر حاکم بگڑے ہیں۔ حاکموں کو یہ آرڈر ملے گا کہ آپ اپنے ملک میں ان چیزوں کو اگا نہیں سکتے، آپ لامحالہ یہ کام کریں کہ فلانے کیمیکل استعمال کریں، فلانی چیزیں استعمال کریں، فلانی کمپنی سے سیڈ لیں، اور جو کاشتکار یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ چاہے کہ وہ خود ان بیجوں کو استعمال کر سکے، وہ سب قتل ہوں گے، اور ہمارے حاکم اس میں مددگار ہوں گے۔ یہ جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے، یہ آپ کو پاکستان کی حد تک بتا رہے ہیں، یہ پلان پہلے پاکستان کے لیے تھا۔ پاکستان کی ایئر لائن اس وقت مسلمان ممالک حتی انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بہت زیادہ بہترین ایئر لائن تھی۔ یونیفارم، کراکری، کٹلری، صفائی ستھرائی، کرو کے لیے ان کے ہینڈسم ہونا، ہائٹ ہونا، پرسنالٹی، ہر چیز ٹاپ کلاس تھی۔
یہ کراچی میں ہونا تھا جو دبئی میں ہوا ہے، لیکن کیا ہوا ہوگا اس کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم. کچھ ہمارے حکمرانوں کو کروڑوں روپے دیے گئے ہوں گے کہ اس پلان کو ختم کر دو، ڈسکس نہ کرنا. حتیٰ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں شاید انہیں بھی نہ پتا چلا ہو کہ جو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں ڈونٹ ڈسکس. ان کو پیسے مل گئے. کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 کروڑ. اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں تھی. لیکن نقصان کتنا ہوا پاکستان کو؟ اربوں خربوں کا. فائدہ کس کو ہوا؟ دبئی والوں. جس وقت دبئی میں ڈھنگ سے گاڑی چلانے والے نہیں تھے اس وقت پاکستان کی ایئر لائن عروج پہ تھی. اس وقت ہر چیز کا معیار تھا، حتیٰ ایئر ہوسٹس اور کرو کے قد کا، ان کی شکل کا، صورت کا، عمر کا. جو کہیں اتنا نہیں ہوگا یورپ امریکہ. یہ سب مسلمان تو سبھی اپنے گھوڑے گدھے کے لیول کے تھے. تو یاد رکھیں کہ اگلا جو دور آئے گا جو ہم کہتے ہیں کہ غلہ ہاتھ میں چلا جائے گا، ان کے ہاتھ میں ہوگا. وہ اس صورت میں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا علم بڑھائیں. متقی لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مختلف فیلڈز میں آگے آئیں، جو فیلڈز ہیں اس میں آگے آئیں. اگر ان حالات کو دیکھیں تو کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں مسلمانوں کی زندگی کے دار و مدار کے لیے، مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں تاکہ ان کے ملک میں یہ سبزیاں، ترکاریاں، ہر چیز ایک نیچرل وے میں رہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو بعض دفعہ لوگ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، اس کو کنٹینر ہوں گے کیا؟ بڑے بڑے ٹینک لے کے چل رہا ہوگا. ہاں وہ بھی ہوں گے، وہ بعید نہیں ایسی چیز بانٹنے کے لیے ہو، کوئی بات نہیں. مثال کے طور پہ فورس لگا دی، ہر شہر میں ان کا ایک بندرگاہ پہ بڑے بڑے ٹینکرز کھڑے ہیں، اس میں کھانا ہے. لیکن جو اصل گیم ہوگا وہ یہاں سے ہوگا. یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اب جو یہ کرونا کا نظر آیا تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی خدمت گزار، انسانیت کے خدمت گزار، یہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں سازش میں. یہ سارے لوگ ان سازشوں میں شامل ہیں. یہ لاکھوں کو مار کے ایک کتے کی مرہم پٹی کر کے ہم سب کو بیوقوف بنا دیں. یہ لاکھوں افراد کو ذبح کر کے ایک کتے کی مرہم پٹی کر کے اس کے بعد فلموں سے اور سوشل میڈیا سے، اخباروں سے دکھا کے ہم سب کو بیوقوف بناتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھو کتنے یہ نیک لوگ ہیں، ان کے جرائم کو بھول جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پروپیگنڈے میں، نہ نیگیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ، نہ پازیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ. نظر رکھو دقیق. اور روایات میں نقل ہوا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. کیا مراد ہے؟ یعنی ایک سوراخ کے پاس آپ گئے، وہاں سے سانپ نکل گیا، پھر وہ مومن نہیں ہے جو پھر ڈسا جا رہا ہے. وہ احمق ہے اور مومن احمق نہیں. لیکن آج دنیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے پیچھے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا سبب بنی ہے، یاد رکھیں، وہ ان کے حاکم ہیں. لیکن ان کے حاکم کس کی پاور سے آئے ہیں؟ مثلا سوال کیا جائے، ہم کسی پارٹی میں نہیں، سوال کیا جائے، چاہے یہ انڈیا کی پارٹیز ہوں، یہ جو لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ اس پارٹی میں، وہ بھی پاگل ہیں. جو پاگل ہوئے ہوئے تھے پہلی والی پارٹی میں انڈیا میں، وہ پوچھیں انہوں نے کیا دیا. پاکستان میں پاگل ہوئے ہوئے روٹی کپڑا مکان والوں کے نعرے کے چکر میں بھٹو صاحب کے، انہوں نے لیاری کو کیا دے دیا پچھلے 50 سال میں؟ انہوں نے لڑکانہ کو کیا دے دیا؟ تو یہ پاگل اگر پاگل ہیں تو پاگل بنو. دوسری پارٹی والوں نے کیا دے دیا؟ لسانی جماعتوں نے کیا دے دیا؟ ان سب کو فرعون بنانے میں یاد رکھیں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ جاہل ہیں، یا جاہل ہیں، جاہل سے مراد بے وقوف اور احمق، یا تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے تھوڑے فائدے. ان کی اوقات جو ہے ایک جانور سے بھی کم. تھوڑا سا روٹی ڈال دو، استعمال کرو.
کل ہی ہم نے کھل کے ڈسکس کیا. کہا جاتا ہے پاکستان میں اسلامی دہشت گردی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کس نے ڈالی؟ ضیاء الحق نے. غلط فہمی ہے, اس نے عروج پہ پہنچایا. بنیاد بھٹو نے ڈالی. کب ڈالی؟ ڈھاکہ فال کے بعد اس کو ہیرو بننا تھا, کام تو کچھ کیا نہیں. ایک اسلامی کانفرنس کر دی, کسی کام کی نہیں تھی. اور کیا کیا؟ قائدیانیوں کو کافر قرار دیا. قائدیانیوں کو کافر قرار دینا یہ مولوی ملاؤں کا کام تھا, اندر کا. اس میں اسٹیٹ کو نہیں آنا چاہیے. بہت صاف بات ہے. ہمیں بھی لوگ کہیں گے کہ قائدیانیوں نے خرید لیا, کہنے دو. بات یہ ہے کہ اس لبرل ملک کو, اس ایک اسلامی ملک کو, کہ جو ایک جمہوری ملک تھا, اس طرح ملاؤں کے ہاتھ میں, مفتی محمود جیسوں کے ہاتھ میں کھیل نہیں بننا چاہیے تھا بھٹو. لیکن بھٹو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ فال کے بعد اس کی عزت نہیں رہی تھی. اسے اب ایک نئے طریقے سے آگے آنا تھا. مولویوں کو خوش کیا, قائدیانیوں کے نام پہ امت کو بے وقوف بنایا اسلامی سربراہی کانفرنس کے نام پہ, جبکہ وہ خود ایک سوشلسٹ تھا. بعض اچھائیاں ہوں گی سو ہوں گی, لیکن یہ جو کام ہوا, یہاں سے پاکستان میں شدت پسندی کی بنیاد پڑی, اور یہ بنیاد بڑھتے 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 ایک ایسا ماحول بن گیا کہ راہ ہموار ہوئی اس کے لیے. کس کے لیے؟ اور پھر انہی لوگوں کو استعمال کیا کس کے لیے؟ رشیا کے خلاف. تو جو سب سے بری چیز مومنین کے لیے مانی جاتی ہے ان کی جہالت اور ان کی حماقت. یہی جاہل اور سادے افراد حاکموں کو لاتے ہیں, یہی جاہل اور سادے افراد فاسق اور فاجر حاکموں کو ذل الہی بناتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مذہب حق اہل بیت میں حاکموں کو اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں دوسرے مذاہب میں, کیا سمجھ گئے, دوسرے مذاہب اسلامی, اور اگر آپ وہاں دیکھیں کہ یہ مولوی جو ہیں حاکموں کے آگے پیچھے ہیں, تو نہ سمجھیے گا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں یعنی ان کے حساب سے. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ جو حاکم کہے مانو, حق سے اور الامر بن جاتا ہے. تو ظہور سے پہلے حکمرانوں کے لیے روایات میں نقل ہوا بدترین افراد معاشرے کے حکمران, بدترین افراد. اب جب یہ بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنیں گے تو یاد رکھیں کہ معاشرہ بھی بدترین سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا, پاکستان اور ان علاقوں کے جو حاکم ہیں, یاد رکھیں کہ ساری دنیا کے حاکموں سے گرے ہوئے ہیں عموماً. صدر نہیں کہہ رہے, عموماً. وہ کس اعتبار سے کہ یورپ امریکہ کے حاکم فاسق ہوں گے, فاجر ہوں گے, لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا ہمارے یہاں کھاتے ہیں. کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر ایک اسپتال بننے میں ممکن ہے کہ ایک ٹینڈر میں بڑا معمولی سا کھا لیتے ہوں, ہمارے حاکم کتنا کھاتے ہیں کہ اسپتال بننے میں 70 to 80%. بدترین حاکم ہیں اس وقت اسلامی ممالک میں. اب ان میں اگر آپ تصور کریں ان بادشاہوں کو, کون سپورٹ کر رہا ہے؟ علماء. کون سے علماء؟ سارے سلفی وہابی علماء. کچھ ہے کہ اس میں یہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو؟ بادشاہوں کو. بادشاہ ان کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں, چلو مدرسے چلاؤ, کھاؤ پیو. یعنی واضح ان کو کہتے ہیں اگر کوئی لبرل شبرل آیا نا تو یہ تمہارا بند ہو جائے گا, ہم کو سپورٹ کرو, ہمیں بھی کھانے دو, ہم تمہیں کھلائیں گے. لہٰذا سعودی حکومت کا دار و مدار دو خاندانوں پہ ہے, خاندان سعود حکومت کے لیے, خاندان شیخ دین کے لیے. خاندان شیخ انہیں سپورٹ کرتے ہیں ایسے لکڑی جیسے دو ہیں, خاندان شیخ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں, یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بولا بیت المقدس کے لیے؟ آج اگر ان کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بنو امیہ کا سسٹم کیا تھا. یہ درباری مولویوں کا سلسلہ تھا, یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ اہل بیت کے خلاف ان بادشاہوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہی فاسق اور فاجر علماء استعمال ہوئے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت جیلوں میں تھے, یہ فاسق فاجر حاکم جو ہیں ولی کیا بنے ہوئے تھے؟ اولو الامر بنے ہوئے تھے, ذل الہی بنے ہوئے تھے.
अमीरुल मोमिनीन बने हुए थे, नस्र रसूल अल्लाह जेलों में, और ये बने हुए थे कौन? वलीउल्लाह। ऐनन यही जलवा आपको नजर आएगा कहां पर? इंडिया में। कहां पर? जब औरंगजेब आया, औरंगजेब को दर हकीकत मौलवियों ने सपोर्ट किया। बाप को मारो, भाइयों को मारो, हम तुम्हें वलीउल्लाह बनाएंगे, तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। प्लानिंग ये थी। बाप को कैद किया, दारा शिको मुराद को मारा, बहनों को कैद किया, सारी दुनिया को उसने टोपी पहना दी इस्लाम के नाम पे। मौलवियों ने टाइटल दिया है, बड़े मुत्तकी हैं, टोपियां बुनते हैं, टोपियां सीते हैं, टोपियां सीते हैं, कुरान लिखते हैं। मंटो साहब ने बड़ा अच्छा कहा, जाहिर उन्होंने कहा कि औरंगजेब बहुत नेक थे, कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई भाई नहीं छोड़ा। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई भाई नहीं छोड़ा। भाई तो क्या, बहन भी नहीं छोड़ी, बहनों को जेल में डाल दिया। तो मुसलमानों को इस हद तक बेदार होना चाहिए। बड़ा दफा मुमकिन है यहाँ भी कहीं सियासी मौजूद हो गए, तो सियासतदान आपको ज़िबा कर रहा है तो आप कहेंगे अच्छा काम है क्या? इतना तो पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। वो आप कराची की खबरें देख रहे होंगे, ये सब हमारे सियासतदानों का हाल है। लोगों की जिंदगियों की जमा पूंजियां बर्बाद हो गई, सिर्फ किस वजह से? उसमें एक अहम तरीन इशू आप जानते हैं क्या है, जो आप यहां देखते होंगे, जब रोड बनती है तो उससे पहले क्या होता है? खोदते हैं। पागल नहीं है ये। 6 इंच की लेयर लगाते हैं, कारपेटिंग करते हैं, ये 4 इंच की, तो 4 इंच खोदते हैं। 50 साल के बाद भी रोड का लेवल वही होता है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? हमारे सामने सामने रोडें 3-3, 4-4 फीट ऊपर। वो घर के जो जमीन से इतने ऊंचे थे, शरीफाबाद, नसीराबाद, फल्लबी एरिया, इधर उधर के, वो जमीन से नीचे हुए। इन ठेकेदारों की खबासत की वजह से कि जिन्होंने अपनी कब्रों में अंगारे भरे, 1 मकान 2 मकान नहीं, लाखों मकानों की कीमतों को सिफर कर दिया। यही हैदराबाद यही करा, ये हमारे हाकिम है। ऐसे किसी भी हाकिम को जो हम लोग सपोर्ट करते हैं ना, जो कोई पीपल्स पार्टी का बना हुआ, किसी का बना हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट किया जा सकता है। आप जानते हैं किस उन्वान से? ये कम बदमाश हैं, ज्यादा बदमाश हैं, तो कम बदमाश को जरा सपोर्ट कर लो बस। फजाइल इनमें से किसी के नहीं पढ़े जा सकते। ये वो चीज है कि जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें सिखाई। ज़ियारत आशूर में भी यही मौजू नकल हुआ। लानल्लाहु उम्मतन असरजत वअलजमत वतनक़बत, लानत हो उस ग्रोह पर कि जिसने इमाम हुसैन से मुकाबले के लिए लोगों के घोड़ों पर जीन रखी है, जिन्होंने लगाम लगाया है। ऐनन यही चीज बयान हुई जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने पूछा कि मैं ऊंट देता हूं, मैं हारून को ऊंट देता हूं हज के लिए। इमाम ने फरमाया ना, सही नहीं। कहा हज के लिए, गुनाह के लिए नहीं। कहा कि ये बताओ, जब ये ऊंट तुमसे किराए पे लेता है, वो जमाने में भी होता था, मिसाल के तौर पर उन्हें जरूरत है सामान के लिए और चीजों के लिए, उन्होंने कहा 1000-2000 ऊंट और चाहिए, तो लोगों से ले ली किराए पे, वापस दे दिए। इमाम ने कहा तुम ऊंट जब देते हो हज पे जाने से पहले, हज के लिए, सही है, हज के लिए, तो तुम्हारे दिल में ये होता है कि ये किराया मिल जाए, हारून वापस आए, किराया मिल जाए? कहा कि हाँ। इसका मतलब तुम्हें जालिम की उम्र की दुआ कर रहे हो। लिहाजा फिक्र में भी बयान हुआ, इन जालिमों की दावत में जो रूई डालना है वो भी सही नहीं। रूई डालना क्या मुराद? अभी दावत किसी ने नहीं देखी।
جو انک پاٹ ہوتا تھا پرانے پینس کا، اس کو ایسے ڈپ کرتے تھے، وہ پورے لیکوڈ سے نہیں بھرا ہوتا تھا، ورنہ کبھی بھی گر جائے. اور دوسرا پرابلم کیا ہو، جب یوں نکالیں گے تو ڈراپ بن جائے گا. تو ہر دوات میں روئی ڈال کے رکھتے تھے. وہ ایسے ہوتی تھی جیسے آج کل وہ انک پیڈ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ٹچ کرتے تھے، نکالتے تھے تاکہ ڈراپ بنا بنا. اس میں یہ ہے کہ جو ان کی دوات میں روئی ڈالے گا وہ بھی ان کے ساتھ ظلم شامل. اب آپ تصور کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا اور حرام و حلال کا خیال رکھنا، اور بعض دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی بچانا اور مومنین کو بھی بچانا، اور اس کے بعد یہ کام بھی کرنا. یاد رکھیں کہ سخت ترین مشکل میں سے کچھ کہ جو جناب علی بن یقین نے انجام دی. کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جب امام موسیٰ کاظم کی اجازت سے وزیر بنے. آج کا یہ دن منسوب ہے حضرت عباس علیہ السلام سے، اور یاد رکھیں کہ حضرت عباس کی جو اصل فضیلت ہے وہ ہے ان کی اطاعت. تھوڑا سا ذکر ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ہو. ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا، کنیت تھی ام البنین، لیکن نام تھا ان کا در حقیقت فاطمہ. فاطمہ بنت حزام. حزام ان کے والد کا نام، اور قبیلہ تھا ان کا بنی کلاب. لہذا ان کا نام جب لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فاطمہ کلابیہ. کنیت تھی ان کی ام البنین. ان کا جب رشتہ آیا تو وہ کس عنوان سے گیا کہ مولا امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان میں شادی کروں. اور جناب عقیل مختلف لوگوں کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ حزام بہت شریف اور شجاع لوگ ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جینیٹیکلی چیزیں تو ہیں. کل جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ پیشے کے معاملے میں نہ پڑیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اچھا خاندان برا خاندان ایک حد تک اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں شور کرنا چاہیے کہ حرام حلال کو خاندان کے چکر میں بلا دیں. ہمارا موضوع کل وہ تھا کہ ایک غیر سید کو جو دیندار ہیں ہم چھوڑ دیں، اور جو سید فیملی کھلی گناہگار نظر آ رہی ہے اس کو لے لیں. نہ، ہاں اگر سید فیملی نیک ہے تو کہا جائے گا یہاں 2 پوائنٹس ہیں. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جس سے مجھے بہادر فرزند ملے، اور یہ تیاری ہو رہی ہے کس کے لیے؟ امام حسین کی خدمت کے لیے. امام حسین کی خدمت کے لیے. اور یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مولا امیر المومنین ایک بیٹا چاہ رہے ہیں دوسرے بیٹے پہ سے قربان کرنے کے لیے، نہ، وہ کہ ہے یہی حضرت عباس کو چاہ رہے ہیں. کون ہوگا وہ؟ بیٹا. کس پہ سے قربان کرنا ہے؟ کون ہے وہ؟ امام حسین، بیٹا. لیکن یہ نہیں ہے. مولا امیر المومنین اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ کے بیٹے، کیونکہ قرآن کے اعتبار سے بھی جب ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ابناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گئے کون؟ امام حسن، امام حسین. خود اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میری نسل علی کے صلب سے چلے گی. لہذا امام حسن امام حسین وہ کہ فرزندان مولا امیر المومنین ہے، لیکن مولا امیر المومنین بھی ان کو اپنا فرزند نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو اور ایک بلند چیز سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ رسول کے فرزندوں پہ سے قربان کرنے کے لیے اور رسول کے فرزند کے خدمت گزار چاہیں، مطیع و فرما بردار چاہیں. لہذا انتخاب ہوا جناب حضرت فاطمہ کلابیہ کا، اور شروع میں ان کے والد نے منع کیا کہ ہم لوگ بیابان میں رہنے والے لوگ ہیں،
علی کے اس کے نہیں ہیں پلے. ہم لوگ بیابانی لوگ ہیں, ہم کلچرڈ لوگ نہیں ہیں. ہے بہترین, لیکن کہتے ہیں مولا علی سے ہمارا کیا ہو. مولا امیر المومنین اس کو پہچانے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین غدیر میں اعلان ہو چکا ہے, جھٹلانے والوں نے جھٹلایا تو جھٹلایا ہے, لیکن ایک بڑی تعداد جانتی تھی کون ہے. تو یہاں ان کی انکساری تھی کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے اس قابل. لیکن جناب عقیل نے کہا کہ نہیں سوچو اور بات کرو. تو بعض جگہ بیان ہوا کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے بات کرنے کے لیے گئے تو زوجہ اپنی بیٹی کے یعنی جناب حضرت فاطمہ کلابیہ کے بال بنا رہی تھی اور بیٹی انہیں خواب بتا رہی تھی کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ہی پرفضا مقام ہے, بہت ہی خوبصورت فضا ہے, سرسبز و شاداب, آسمان نظر آ رہا ہے, چاند چمک رہا ہے, اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند میری آغوش میں آ گیا اور اس کے بعد 3 ستارے میری آغوش میں. تو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب اچھا ہوگا اور کسی ایک اچھے کا رشتہ آئے گا اور اس سے تمہیں اللہ اچھی اولاد عطا فرمائے. ابھی یاد رکھیں جب بھی خواب نظر آئے, جو ائمہ کی بھی ہماری روش ہے اور جو تربیت ہے, جو تعلیم ہے, ہمیشہ اس کی تعبیر اچھی کریں. اور یہ سائیکولوجیکلی بھی اچھا ہے کہ پازیٹو رہیں. اور اگر اس کے بعد بھی ذہن میں آئے کہ یہ کچھ برا ہے, وہ آتا ہے, تو اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض خواب برے لگتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں, بعض اچھے ہوتے ہیں لیکن برے لگتے ہیں. اور اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو کہ وہ نجاست کھا رہا ہے, نجاست سے کیا مراد, اور خصوصاً نہ گائے بکری کی نجاست, خود انسانی نجاست. انسانی نجاست سے کیا مراد, نہ کہ لکوڈ, وہ جو اس کے جسم سے خارج ہوئی ہے گندگی. اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ کھا رہا ہے یا اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے یا وہ اس میں گر گیا ہے یا بالآخر کوئی اس پر پھینک رہا ہے یا اس کے جسم میں نکل گئی ہے نجاست, یہ خواب اچھا ہے کہ برا ہے؟ تعبیر کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد ہے مال دنیا, یعنی اس کی جو برزخی صورت ہے اس مال کی وہ ہے. اب یہ بظاہر برا ہے لیکن تعبیر میں کہا جائے گا یہ گندگی جتنی بھی آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں, بے شرط یہ کہ اللہ کی راہ میں استعمال. تو یہاں پر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ جب بھی خواب دیکھو ہمیشہ پازیٹو رہو اور اللہ پہ توکل کرو. اور خصوصاً حضرت آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ جب بھی خواب دیکھو, اچھا دیکھو برا دیکھو, اچھا دیکھو برا سے یعنی ہم کو اچھا لگ رہا ہے ہمیں برا لگ رہا ہے, کیا کرو, فوراً دعا کرو اور صدقہ دو. صدقہ دو اس نیت سے کہ اگر یہ اچھا ہے تو اللہ کرے جلد سے جلد یہ ہو جائے تعبیر, اور اگر برا ہے تو اس کا شر جو برائی آنے والی ہے اٹل جائے. یاد رکھیں اہم ترین کام ہے صدقہ دینا, اور جتنا اللہ نے مال دیا ہے, جتنا اللہ نے اسٹینڈرڈ کو ہائی کیا ہے, اتنا ہی صدقے کا اسٹینڈرڈ بھی ہائی ہونا چاہیے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. جب گاڑی کا, فون کا, کپڑوں کا, کٹلری کا, کراکری کا, کرٹن کا, فرنیچر کا, سفر کا, ٹپ کا, ماشاء اللہ. کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ کے ہوٹل میں جائیں اور ٹپ نہ دیں ڈھنگ سے. البتہ انڈین پاکستانی بدنام ہے, ویٹر مطمئن ہوتے ہیں اب کچھ نہیں کرنا. یہ کیڑا نکالے گا, کھانے کو خراب کرے گا, 2 گھنٹہ بیٹھے گا, اس نے دینا دلانا کچھ نہیں. تو وہ تو ایک ہمارا جرنل ایٹیٹیوڈ بھی ہے, امپریشن بھی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا اسٹینڈرڈ بڑا ہے ٹپ کا, لیکن صدقے کا نہیں پڑتا. ہم خود جانتے ہیں, جاننے سے مراد یہ کہ ہمیں بعض دفعہ تعجب ہوا کہ بعض مالداروں کے یہاں جو صدقہ نکلتا ہے, یہ ہمیں کراچی سے بھی پتہ چلا, یہاں سے بھی پتہ چلا, بعض اداروں نے بتایا, خصوصاً بعض مالداروں کا صدقہ نکلتا ہے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں نکلتی ہیں.
سمجھا تھیلیوں سے کیا مراد؟ پینیز. یہاں بھی پاکستان میں بھی. یعنی والٹ میں جب کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے وہ نکالتے ہیں اور وہ کسی ایشٹرے یا گلدان میں ڈال کے اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کون جائے اس کو وال مارٹ میں جا کے چینج کرانے، اس کو دے دو اسلامی سینٹر میں. اور وہ ان کے نکلتے ہیں سالانہ مثال کے طور پر $50 $60. ماشاء اللہ. یہاں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بات دے رہا ہوں جو اداروں سے بات سے ہوا ہے. اینن یہی عالم پاکستان میں بھی بات سے ہوا ہے. ایسے گھروں کا جہاں 4 6 گاڑیاں، 2 جنریٹر ڈیفنس میں، 2 گز کی کوٹھیاں، 3 مہینے میں $75 $40. تو جتنا اللہ دے اتنا صدقہ نکالیں اور کوشش کریں صبح صدقہ نکالیں، شام کو صدقہ نکالیں، دل گھبرائے صدقہ نکالیں، اولاد دیر سے آئی صدقہ نکالیں، خواب اچھا لگا تو صدقہ نکالیں، خواب برا لگا تو صدقہ نکالیں، کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو صدقہ نکالیں، کبھی دل گھبرایا صدقہ نکالیں. مطمئن ہو جائیں کہ اس سے بلائیں بھی ٹل رہی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور کم ترین فائدہ یہ ہے کسی انسان کی مشکل حل ہو. یہ صدقہ ہے. تو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر ہوئی اور یہ خواب انہوں نے سنا اور بعد میں گفتگو ہوئی اور یہاں تک کہ یہ شادی کا مرحلہ مکمل. اب یہ الگ ڈسکشن ہے کہ مولا امیر المومنین کی شادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد ان سے پہلے ہوئی یا کسی اور سے. تو بیچ میں 2 شخصیات کا نام آتا ہے کہ جن سے ہوئی. ایک تو آتا ہے جناب امامہ، اور ان کے لیے جناب سیدہ نے وصیت فرمائی تھی لیکن ان سے بچے نہیں ہوئے. اور وہ تھی جناب ختیجہ کی حالہ کی بہن کے جن کو رسول اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، رقیہ کی بیٹی تھی. دوسرا نام آتا ہے جناب محمد حنفیہ کی والدہ یعنی خولہ حنفیہ. اور یہ ڈسکشن آتا ہے کہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے، یہ 26 میں ہوئے، تو شادی اگر ان کی 11 میں ہوئی تو کیا 25 سال کے بعد پیدا ہوئے؟ یعنی معذرت 15 سال کے بعد پیدا ہوئے. بات ہوئی بات؟ اگر 11 میں شادی ہوئی اور یہ 26 میں حضرت عباس پیدا ہوئے تو 15 سال کے بعد پیدا ہوئے. امکان ہے 15 سال تک نہیں ہوا بچہ، پاسبل ہے. تو یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ حضرت ام البنین پہلے تھی یا امامہ پہلے تھی یا خولہ پہلے تھی. زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ شاید امامہ خولہ پہلے تھی. یہ بات شاید اس سے لیکن دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو لقب جو ام البنین ملا تو کیا 4 بیٹوں کے بعد ملا؟ یہاں پہ ایک موضوع ملتا ہے اور اس سے ظرافت پتہ چلتی ہے جناب حضرت ام البنین کہ کتنی پاک اور پاکیزہ اور لطیف طبیعت تھی. وہ ایک دفعہ مولا امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ میرا نام جب فاطمہ لیا جاتا ہے نا تو مجھے شرم محسوس ہوتا ہے، کیونکہ فاطمہ جو ہے نا وہ ان کا نام اور بچوں کے سامنے نام لیا جاتا ہے. مجھے یہ نام اپنے لیے نہیں پسند. تو مولا امیر المومنین نے ان کو خطاب دیا تھا ام البنین. لیکن اصل کمال یہ ہے ایک تاریخ میں وہ زوجہ ملتی ہیں جو حضرت ختیجہ کا بڑھاپے کا مذاق بناتی تھی اور فرماتی تھی مجھے حسد ہوتا ہے جب اس کی تعریف ہوتی، مجھے برا لگتا ہے جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا ہے. اور اتنی اذیت دیتی تھی کہ رسول اللہ کو بھی برا لگتا تھا اور قطعاً جناب سیدہ کو برا لگتا تھا. ایک یہ جناب حضرت ام البنین ہے کہ ان کو یہ برا لگ رہا ہے، ان کی جرت نہیں ہے جناب سیدہ کی توہین کریں. ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ یہ نام میرے لیے شائستہ نہیں ہے کیونکہ یہ نام جو ہے یہ فاطمہ. تو وفا جو کہا جا سکتا ہے کہ وہ وفا اور وہ محبت جناب عباس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عقیل نے صحیح کہا تھا کہ اس خاندان سے اور خصوصاً ماں سے، والد سے تو آئی گا، لیکن جناب سیدہ کی جناب ام البنین کی یہی وہ صفت ہے کہ واقعاً اس پہ ہم سب فدا ہو جائیں کہ کوئی یہ خاتون یہ کہہ دے. اب ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کو خواتین زیادہ سمجھ سکتی ہیں
کہ کوئی خاتون یہ کہے اور احترام کرے اور ایک اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں سے محبت کرے کہ ان کی خدمت میری معراج ہے، اور اپنا نام ترک کر دے کہ ان بچوں کے سامنے میرا نام لینا صحیح نہیں، اجرکم اللہ۔ اب یہ کیفیت سمجھ لیں کہ جناب ام البنین میں اتنا خلوص تھا امام حسن امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے لیے، اتنا خلوص تھا کہ دل یہ کہتا ہے کہ وہ امام حسن امام حسین کو اپنے بچوں سے زیادہ سمجھتے تھے، اسی وجہ سے تو اپنے بچوں کو قربان کر دیا، ورنہ مولا امیر المومنین کو تو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 40 ہجری میں وہ دنیا سے گئے، اور اب اس وقت 61 ہجری کے شروع کے دن ہے، 20 سال ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کو روکنا چاہتی، اگر اپنے بچوں کو بہکانا چاہتی، وہ سب کر سکتی، لیکن جناب ام البنین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو قربان کر رہی ہیں در حقیقت اپنے ایک انتہائی چہیتے بیٹے پہ سے، جس کا نام ہے حسین، اور حسین کی عزاداری کی بانیوں میں سے بھی مدینے میں جہاں حضرت ام سلمہ اور جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب امام زین العابدین تھے، وہی ان کی بانیوں میں سے عزاداری کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن تھی جناب حضرت ام البنین، اجرکم اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہ وہ شکوہ فرما رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں؟ اور جب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور وہ اس بات سے پہچان گئے ایک نقاب پوش معظمہ ہیں تو یہ کون ہوں گی، اور جب اپنا خواب میں ایک تعارف سا بھی ہو گیا، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ خواب میں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں، تو وہ کہتی ہیں عباس کے مصائب کہ میں وہ بھی پڑھتا ہوں، کہ نہیں یہ پڑھا کرو کہ جس کے ہاتھ نہ ہوں تو وہ چہرے کے بل کیسے، اجرکم اللہ۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے جناب عباس جناب فاطمہ کے بیٹے تھے، اور امام حسین جناب ام البنین کے بیٹے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کے لیے جناب سیدہ تڑپ رہی ہیں، وہ بھی دونوں کے لیے تڑپ رہی ہیں، جناب ام البنین امام حسین کے لیے قربان کر رہی ہیں، کس کو؟ اپنے بچوں کو، کہ جو قتل ان کے بچے ہیں۔ جناب عباس کی فضیلت ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی وفا اور امام کی بارگاہ میں اطاعت ہے۔ جناب عباس قمر بنی ہاشم ہیں، حسن و جمال میں، طاقت میں، قدرت میں، اور جنگی مہارت میں جنگ صفین میں اپنے جوہر دکھا چکے تھے۔ کب؟ کہ جب زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 14 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 14.5 سال، اور اس زمانے میں اپنی طاقت اور قدرت کے جلوے دکھا چکے تھے، اجرکم اللہ۔ اور روایات میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین جناب عباس کو جنگی مشقیں اور جسمانی اعتبار سے سخت ترین کام دیتے تھے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کس کے لیے؟ کہ حسین کے فرزند، رسول کے فرزند پہ سے، یعنی حسین پہ سے عباس تمہیں قربان ہونا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اجرکم اللہ۔ جناب عباس کی طاقت اور قدرت کے بعد جو ایک اہم ترین مرحلہ آتا ہے کہ جو زیارت میں بھی نقل ہوا، السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے پاک اور پاکیزہ اور صالح غلام۔ جب بعض جگہ آپ نے غلام کہا، بعض لوگوں نے کہا یہ تو اچھا ترجمہ نہیں لگتا، تشہد میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو؟ اشہد ان محمدن عبدہ پھر رسولہ۔ بلند ترین جو ایک انسان کا مقام ہے، یاد رکھیں، حتیٰ رسول اللہ کا سب سے بلند مقام ان کا یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی خواہش کے سامنے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، غلام ہیں۔ کیونکہ بلند ترین غلام ہیں، کیونکہ بلند ترین بندگی کی منزل پر فائز ہے، لہذا اشرف الانبیاء، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کا کوئی مطیع و فرما بردار ہے تو وہ اشرف الانبیاء ہیں۔
کیونکہ اشرف الانبیاء سب سے زیادہ موتی و فرما بردار ہے، لہذا اشرف الانبیاء۔ جناب عباس کی صفت زیارت میں بیان ہوئی، السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پہ اے صالح غلام۔ یہ صالح غلام کون ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، کہ جو مطیع ہے اللہ کا، رسول کا، امیر المؤمنین کا، حسن کا اور حسین کا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر وہ امام زین العابدین کے دور میں ہوتے، امام محمد باقر کے دور میں ہوتے اور باقی ائمہ کے دور میں ہوتے، حتیٰ آج بھی اگر وہ ہوتے تو امام زمان کے مطیع و فرما بردار۔ وہ یہ نہ دیکھتے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھتیجے کا بیٹا ہے، یہ میرے بھتیجے کا پوتا ہے، یہ میرے بھتیجے کا پر پوتا ہے۔ المطیع للہ ولرسولہ وللامیر المؤمنین وللحسن والحسین۔ وہ حسین کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر امام زین العابدین کے دور میں ہوتے تو ان کے مطیع۔ اور اطاعت کا یہ جلوہ ہے کہ جس وقت امام حسین کا راستہ روکا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ جب جوانوں کو غصہ آتا ہے یا کہیں لڑائی ہوتی ہے تو جتنی طاقت و قدرت ہو اتنا ہی گھر والوں کو انوالو ہونا پڑتا ہے جوان کو سنبھالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور اس کا جلال اور جوانی اور اس کی طاقت اور قدرت ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جوان کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن جناب عباس کی طاقت اور قدرت اور جمال اور جلال عروج پہ تھا، حسن جمال عروج پہ تھا، لیکن اصل کمال یہ تھا کہ جب امام حسین کا راستہ روکا گیا ہے تو نہ زبان میں جنبش ہے نہ ہاتھوں میں جنبش۔ اصل فضیلت یہ، اگر جناب عباس اس وقت کچھ کہہ دیتے اور تلوار نکال لیتے تو وہ کمال نہ ہوتا۔ کمال ان کا یہ ہے کہ وہ طاقت، وہ قدرت، وہ جلال، وہ ہیبت، وہ جسم، وہ قد، لیکن امام حسین کی بارگاہ اقدس میں ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑے کہ اگر امام وقت کا حکم ہو تو زبان چلاؤں، اگر امام وقت کا حکم ہو تو ہاتھ چلاؤں، اگر امام وقت کا حکم ہو تو شمشیر چلاؤں۔ اور یہاں سے فضیلت پتہ چلتی ہے کہ سب قربانیاں دے رہے ہیں اور جناب عباس ہر دفعہ اپنی قربانی کو احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لیکن امام اجازت نہیں دیتے۔ جناب عباس کی اصل فضیلت یہ ہے، اصل فضیلت یہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں مل رہی اور علم لیے ایک مجسمے کی طرح کھڑے ہیں وہ کہ جو طاقت و قدرت اور ہیبت کا مرکز ہے۔ اب جب اجازت ملی تو کب ملی؟ کہ جب اجازت مانگی تو بعض مقاتل میں بیان ہوا امام حسین نے فرمایا تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، علمدار۔ تو زبان حال میں حضرت عباس نے فرمایا کون سی فوج؟ دل یہ کہتا ہے کہ شاید امام حسین نے کہا ہو کہ تمہاری وجہ سے مجھے تقویت ہے، تمہارے وجود کی وجہ سے زینب اور ام کلثوم کو تقویت ہے۔ جناب عباس سے ایک تبسل کا طریقہ ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ کاشف الکرب، یا کاشف الکرب، اے کرب کے آثار کو حسین کے چہرے پہ سے ہٹانے والے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ کیا صفت ہے جناب عباس کی؟ اے کرب کے آثار کو حسین کے چہرے سے ہٹانے والے، اکشف کربی، میرے کرب کو ختم کر دیں۔ کس کے صدقے میں؟ بحق اخیک الحسین، اپنے بھائی حسین کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے صدقے میں میرے کرب کو ختم کریں۔ یہ ایک تبسل کا جملہ ہے، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ امام حسین کو ایک سکون تھا جناب عباس کے، نہ فقط امام حسین کو، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو یہ کیسا سکون تھا، اس کو اگر سمجھنا ہو تو وہی سمجھے۔ جب جناب حبیب آئے تھے کتنا اطمینان ہوا تھا جناب زینب کو کہ میرے بھائی کا کوئی تو مددگار ہے۔ اب آپ سمجھ لیں جب جناب حبیب کے آنے سے جناب زینب کو اتنا سکون تھا تو امام جناب عباس کے رہنے سے بھی جناب زینب کو سکون تھا کہ میرے بھائی کا ایک مددگار باقی ہے۔ امام حسین کو بھی ایک اطمینان تھا کہ میرا ایک بھائی ابھی باقی ہے۔
اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب عباس نے آ کے اجازت چاہی. امام حسین نے اجازت دی, لیکن اجازت کس چیز کے لیے دی؟ پانی لانے کے لیے. اب پانی لانے کے لیے جتنا دفاعی مقابلہ کرنا ہے اس کی اجازت ہے. اجرکم اللہ. امام حسین نے اجازت دی. جناب حضرت عباس حکم امام کے لیے نکل رہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر امام کی اجازت سے جنگ کروں گا تو جنگ عبادت ہے, اور اگر پانی لاؤں گا تو پانی عبادت ہے. میرے زمانے کے امام نے مجھے پانی لانے کی اجازت دی ہے, بس میری معراج پانی لانا ہے. اب اگر یہاں پر مشق سمجھ لی جائے, نہر کا کنارہ سمجھ لیا جائے, اور مشق اگر کسی نے سوکھی دیکھی ہو تو اندازہ ہو کہ مشق بھرنا کہتے کسی نے. ہم میں سے کچھ نے مشق تو ضرور دیکھی ہوگی, ہم نے بھی دیکھی بعض گاؤں کے ساتھ, اسے بھرتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن کسی ہینڈ پمپ یا پریشر پمپ سے دیکھا. اور ہمیشہ اپنی زندگی میں خود میں نے گیلی مشق کو بھرتے ہوئے دیکھا. جناب عباس ایک خوش مشق لے کر اجرکم اللہ, اور مشق کو بچاتے ہوئے ترائی میں اترے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ترائی میں اترے ہیں. ندائیں بلند ہو رہی ہیں, خبردار عباس ترائی میں نہ اتر سکیں, حسین کے خیمے تک پانی نہ جا سکے. جناب عباس نے مقابلہ کیا, لیکن یہ مقابلہ کی صورت میں, جنگ کی صورت میں نہیں, فقط پانی لانے کی اجازت کی صورت میں مقابلہ کیا. ترائی میں داخل ہوئے. کبھی تصور کریں کتنے حملے اس وقت ہوئے جناب عباس پر فقط پانی میں داخل ہونے کے لیے, اور کتنے حملے ہو رہے تھے, کتنے لوگوں نے گھیر لیا تھا, کہاں کہاں سے تیر آ رہے تھے. تو جناب عباس اپنے آپ کو بھی بچا رہے تھے اس لیے کہ پانی پہنچانا ہے, اور مشق کو بھی بچا رہے تھے کہ اس میں پانی ہے. اور کس عالم میں خوش مشق کو انہوں نے دریا میں تر کیا ہوگا, اور کس طرح سے مقابلہ بھی کیا, اور آہستہ آہستہ مشق کو بھی بھرا. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پتا چلے گا کہ عباس کی روح مشق میں تھی. اس صورت میں کہ چند قطرے پانی فرزند رسول تک پہنچ جائیں, چند قطرے پانی علی اصغر تک, سکینہ تک, رقیہ تک پہنچ جائیں, چند قطرے پانی اہل حرم تک پہنچ جائے, مجھے یہی آج ذمہ داری ملی ہے. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ جناب عباس ترائی میں اترے, مشق کو بھرا, مشق کو بھر کے نکلتے ہیں تو کس عالم میں نکلے. یہ منظر کشی کوئی صرف تصور کر سکتا ہے. کہیں سے تیر آتے تھے, کہیں سے تلواروں کا حملہ ہوتا تھا. جناب عباس اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں, مشق کو بھی بچاتے ہیں, لیکن اسی دوران ایک وقت آیا کہ داہنا بازو قلم ہوا, لیکن عباس نے ہمت نہ ہاری. خون بہ رہا ہے, بائنا بازو قلم ہوا, خون بہ رہا ہے. اب جناب عباس کو خون کی فکر نہیں ہے, ساری فکر ہے مشق سکینہ میں پانی کی. ایک وقت آیا کہ اپنے مشق کے تسمے کو اپنے دہن مبارک سے پکڑا. مقتل میں ایک منظر بیان ہوا کہ اس طرح سے مشق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے شیر اپنے منہ میں شکار کو لے کے آگے بڑھتا ہے. عباس کی روح اس مشق میں ہے کہ چند قطرے پانی پہنچ جائیں, لیکن اسی دوران ایک تیر لگا, مشق میں سے پانی بہنے لگا. دل یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی عباس کا رخ خیمے کی جانب ہے کہ چند قطرے پانی تو پہنچ جائیں, لیکن اس مشق میں فقط ایک یا دو تیر نہ لگے. اب لوگوں کا حملہ اس مشق میں ہے, اب کچھ پانی نہ رہا. عباس کی سواری نے رخ بدل دیا, اشقیاء کی جانب چلے گئے. ہر جانب سے تیر اور تلوار اور نیزے چلنے لگے. رن میں ایک ندا گونجی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلام آپ پہ ابا عبداللہ. امام حسین جگہ سے اٹھے, کس طرح سے اٹھے ہوں گے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لگتا ہے کمر ٹوٹ چکی ہے, واقعاً کمر ٹوٹ چکی ہے. ایک وقت آیا کہ جناب عباس کا دم نکل رہا ہے, سینے سے خون بہ رہا ہے. جناب عباس نے زندگی بھر حسین کی خدمت کی, لیکن آج امام وقت کا دیدار کرنے کے لیے خواہش کی. وہ خواہش کیا ہے کہ بعض جگہ منظر کشی مقاتل میں ہوئی کہ آنکھ میں خون ہے, تیر لگا ہوا ہے. امام وقت سے کبھی کوئی کام نہ لیا, لیکن آج امام وقت کو زحمت دینی ہے امام وقت کی زیارت کرنے کے لیے, کیونکہ جس کو آنکھ کھولتے ہی دیکھا اسی کو دیکھ کے آنکھ بند کرنا چاہتے ہیں. حسین نے کس عالم میں خون ہٹایا آنکھوں سے, حسین کا دیدار ہوا. عباس دنیا سے رخصت ہوئے. رن میں ایک ندا گونجی, انا للہ و انا الیہ راجعون. یا عباس الان انکسر ظہری,
تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ارے یہی تو وجہ تھی کہ عباس نے وصیت کی. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ مولا آپ تو حسین کے ساتھ ساتھ تھے, آپ نے اپنی قبر اتنی دور کیوں کر دی؟ تو جواب ملے گا میری بھی یہی تمنا تھی, لیکن میری تمنا پہ ایک اور تمنا غالب آئی. وہ تمنا یہ تھی کہ میں حسین کو زحمت نہیں دینا چاہتا. میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. وہی ندا بلند ہوئی, الان انکسر ظہری. پھر ممکن ہے فرمائیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے جسم کو اگر زینب اور ام کلثوم نے دیکھ لیا, وہ دیکھیں گے تو ضرور جب مقتل سے گزریں گے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہو اور وہ میرے جنازے کو لے کے چلے. اجرکم اللہ. رن میں ندا بلند ہوئی, الان انکسر ظہری وقلت اہیلی. دل یہ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ رن میں ندا بلند ہوئی, وہاں خیموں میں گریے کی آواز بلند ہوئی. وا محمدا وا علیہ وا فاطمہ وا حسنا وا حسینا یا عباس وا عباس. عباس آتے ہیں, کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پر. کیا وقت آ گیا ہے محمد کی آل پر. چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں, ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. اصغر کو ماں چھپاتی ہے چوک چوک کے گود میں. اصغر کو ماں چھپاتی ہے چوک چوک کے گود میں. اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں. اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں. خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں, ہلچل ہے فوج ہلکا بنا لیجیے پلیز, ہلکا بنا آتے ہیں. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں. ہلچل ہے فوج شام میں عباس. سیدہ کو پرسہ دینا ہے, حضرت عباس کا حلقہ بنائیے, ماتم کیجیے. شام میں عباس آتے ہیں. ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی, عباس کہاں ہو تم. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی, عباس کہاں ہو تم. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی, عباس کہاں ہو تم. نہ سر پہ رہی چادر, نہ سر پہ رہی چادر, نہ میرا بچا بھائی, عباس کہاں ہو تم. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی, عباس کہاں ہو تم. عباس چلے آؤ خیموں میں غریبوں کے, لوٹے اور پیاسے ہیں, لوٹے ہیں نصیبوں کے. سجاد کو ہوش نہیں, سجاد کو ہوش نہیں, کلثوم ہے گھبرائی, عباس کہاں ہو تم. جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدا آئی, عباس کہاں ہو تم.
نہ سر پہ رہی چادر، نہ سر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ شبیر پڑا رن میں کئی روز کا پیاسا ہے، تیروں سے ہوا چھلنی مظلوم کا لاشا ہے، نہ کفن ملا اس کو، نہ کفن ملا اس کو، نہ قبر بھی بن پائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے حسین کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ نہ سر پہ رہی چادر، نہ سر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ ہائے شمر کمینے نے معصوم سکینہ کے مارے ہیں تماچے بھی، ہے پھول سے گالوں کے، آ جاؤ چچا غازی، آ جاؤ چچا غازی، رو رو کے وہ چلائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ نہ سر پہ رہی چادر، نہ سر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ کلثوم نے سر پیٹا مقتل میں کھڑے ہو کے، ہائے کانپتے ہاتھوں سے زینب نے یہ رو رو کے دستار امامت کی، دستار امامت کی سجاد کو پہنائی، عباس کہاں ہو تم؟ جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی، عباس کہاں ہو تم؟ نہ سر پہ رہی چادر، نہ سر پہ رہی چادر، نہ میرا بچا بھائی، یا عباس